ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے اس عورت کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ عورت نے جواب دیا، میں نے زنا کیا ہے اور اب اپنے کیے پر شرمسار ہوں اور آخرت کے عذاب سے ڈرتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تیرا شوہر گھر میں ہے یا سفر پر ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ وہ گھر پر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تو حاملہ ہے یا نہیں؟ اس عورت نے کہا، جی ہاں، میں حمل سے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے گھر واپس چلی جاؤ اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو تب تو میرے پاس حاضر ہو جانا۔ یہ سن کر عورت اپنے گھر کو واپس چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے میرے پالنے والے، یہ پہلی شہادت ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ کچھ عرصے بعد جب عورت کا بچہ پیدا ہوا تو فارغ ہو کر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے پاک کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انجان ہو کر پوچھا کہ کس چیز سے پاک کر دوں؟ عورت نے کہا، میں نے زنا کیا ہے، اب میں بچے کی ولادت سے فارغ ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھ پر حد جاری کر دی جائے، جو کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واپس گھر چلی جا اور 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلانے کے بعد میرے پاس آنا۔ عورت واپس اپنے گھر کو چلی گئی۔ جب عورتیں چلی گئیں تب آپ نے فرمایا، اے میرے پروردگار، یہ دوسری شہادت ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف کی ہے۔ 2 سال کے بعد عورت پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا مطالبہ دہرایا۔ آپ نے تیسری بار پھر انجان بن کر تمام سوالات کیے اور عورت نے ان سوالات کے وہی جواب دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اور اس بچے کی پرورش کرو حتیٰ کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ کوٹھے سے گر نہ پڑے۔ عورت روتی ہوئی اپنے گھر واپس چلی گئی۔ آپ نے فرمایا، اے میرے مالک، یہ اس عورت کی اپنے خلاف تیسری شہادت ہے۔ جب عورت گھر واپس جانے لگے تو راستے میں اسے عمرو بن حدیث ملا۔ اس نے عورت سے معاملہ دریافت کیا اور بچے کو پالنے کا وعدہ کر کے اس عورت کو واپس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لایا۔ عورت نے پھر اپنا اقرار گناہ کیا اور طہارت کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا، یا الہی، عورت کی 4 گواہیاں پوری ہو چکی ہیں۔ پھر آپ غصے کی حالت میں سرخ ہو گئے۔ عمرو نے عرض کی کہ آپ میرے اس بچے کی کفالت پر ناراض ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے اس عورت کو حد کی تکلیف سے بچنے کے لیے شرعی راہ بتائی تھی، جو کہ تیری غلطی کی وجہ سے ختم ہو گئی، ورنہ خداوند کریم مرنے کے بعد اس عورت کو معاف کر دیتا۔ اس کے بعد حضرت علی منبر پر تشریف لائے اور اپنے غلام قمبر سے کہا کہ اذان دو۔ تمام اہل شہر اذان سنتے ہی مسجد میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور رسول کی حمد و ثنا کے بعد میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں کل صبح کوفہ کے میدان میں ایک عورت پر حد جاری کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تمام لوگ ہاتھوں میں پتھر لے کر جمع ہو جائیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں، ہر شخص کا چہرہ کپڑے سے چھپا ہوا ہو تاکہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ یہ فرما کر آپ لوگ چہرہ چھپائے اور چادروں میں پتھر لے کر میدان میں جمع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر تشریف لے آئے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ایک گڑھا کھودا جائے اور اس گڑھے میں عورت کو کمر تک دفن کر دیا جائے اور باقی حصہ باہر رہنے دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے اپنے نبی سے یہ عہد لیا تھا کہ کوئی ایسا آدمی جس کی گردن پر خود کوئی حد ہو تو وہ کسی دوسرے پر حد جاری نہیں کر سکتا، بس ایسا کوئی آدمی اس عورت کو پتھر نہ مارے جس کی اپنی گردن پر کوئی حد ہو۔ یہ سنتے ہی تمام افراد واپس چلے گئے اور خاندان رسول کے 3 افراد، جن میں حضرت علی اور آپ کے 2 بیٹے شامل تھے،
میدان میں رہ گئے اور انہوں نے ہی حد جاری کی۔